نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا، وہ یہی کہیں گے نا، کہتے ہیں انہوں نے کتوں زیارت ہونی ہے، یہ تو منکر ہے۔ اس سے زیادہ پھر اب اس کی کیا اہمیت رہے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مان رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، جی باپا جانی مجھے نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے، جی الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو۔ توبہ توبہ، اے دین کا کام پہ کرتا جی بندہ، بابا جی کی گھوڑی جڑے تانوں اس قسم کے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا جی، اندازہ کرو۔ اللہ سے ڈرو یار، دین کا اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھ دو، توبہ توبہ توبہ، اندازہ کریں۔ تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ جو طارق جمیل صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے۔ اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا، تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے، جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ۔ ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب۔ انبیاء کے کیس میں تو وحی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ جی اس وظیفے سے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہونی چاہیے، اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی، جب تک ہو نہ جائے۔ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی علیہ السلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو
اب نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو کلین شیو دیکھا ہے, وہ بیچارے ڈرتے ہوئے. پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں, تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث, او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے, 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے, قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی, کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا جی سفید پگڑی, سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا, یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ, وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے, سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا, تو کن پٹی پہ چند بال تھے, تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے, بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے, 6 داڑھی کے, اتنے تھے تقریباً. تو نبی علیہ السلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی, یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں, کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی, یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں, سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا, تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی علیہ السلام کو اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں, تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا, انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا, فلاں کی زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی, فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے, اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے, اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی, اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے. دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے, وہ مفتی کہتا ہے نا چٹک گئی, یہ چٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارے. اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں, اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں تھے, شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے, بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے. وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں. آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے, بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا. اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, بعد کے لوگوں کو آئے ہیں, اور واقعی جینوئنلی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں. لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں. سیدھی سی بات ہے.
شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں، ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں. بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ، ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا، جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے. بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائیں ہوئے جی، کرتے رہے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا. اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے، نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں. اس کو تو چھوڑ دیں آپ. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. خواب تو چھوڑ دیں، اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں. تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا، اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب بھی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے. ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب، کہتے ہیں فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے، اس طرح خواب آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں، جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں 5-6 بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے. مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا، تبع تابعی 2 بندے ڈال لے گا، اس سے بعد میں آنے والا 3 بندے ڈال لے گا. اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے، تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شارٹ کٹ مارتے ہیں، سندے چھوڑو ڈائریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، تاکہ کام بھی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے، ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی. حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بعد کی جتنی کتابیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا. مشکات سیکنڈری بک ہے، 700 سال پہلے لکھی گئی، اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی، کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی. اب کون سند پہنچائے؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ڈائریکٹ زیارت ہوئی ہے جی منو، اور آگے بیان کر دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے، انہیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے. یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں، یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں، تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تجھے بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی کو پیش کرتے ہیں. ہم تو قائل ہیں بھائی